ہم ڈسکس آج کریں گے ہمارا ایک ٹاپک ہے، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگست سے پہلے بھی ایک ایسا شخص تھا جس نے سوشیالوجی کے بارے میں بات کی تھی، جس نے سوشیالوجی کو علم العمران کہا تھا. ٹھیک ہے، تو آج تھوڑا سا آپ کو ان کی ایک دو تھیریز کے بارے میں پڑھاتا ہوں. آواز میری آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بی بی اے والوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی سر یس سر. اوکے، تو ابن خلدون کی میں بات کر رہا ہوں. ابن خلدون کا اصل نام جو تھا محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن ابن خلدون تھا. تیونس میں پیدا ہوئے. ان دنوں میں تیونس جو تھا وہ علم کا ایک مرکز ہوتا تھا. تو آپ نے کافی ساری کتابیں لکھی. آپ نے کتاب لکھی تھی کتاب الابر. وہ ایک دنیا کی فیمس جو ہے ہسٹری اس میں مرتب کی گئی، جس کے اندر اس نے عربوں اور وہ جو بربر قوموں کے حالات تھے ان کو ڈسکس کیا تھا. تو ہم ان کا ایک ورلڈ فیمس جو ہے ایک کانسیپٹ، ایک تھیوری جو کہ بہت زیادہ پیپرز میں بھی آتا ہے، کمپٹیشن کے پیپرز میں بھی آ رہی ہے. تھیوری آف الاسبیہ بھی اس کو کہتے ہیں، تھیوری آف سوشل سولیڈرٹی بھی اس کو کہتے ہیں. تو ابن خلدون نے یہ کانسیپٹ جو تھا وہ دیا تھا. اس کے اندر ابن خلدون نے کہا تھا کہ سوشل سولیڈرٹی یا الاسبیہ یہ ایک ایسی پاور ہے جو کہ افراد کو ایک مضبوطی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. پھر اس نے جو اس کا یہ کانسیپٹ تھا، اس کی یہ تھیوری تھی، اس نے پھر کیا کیا کہ اسٹیٹ کی جو ہے اسٹیٹ کی بنیاد، اس نظریے نے اس کا نظریہ یہ تھا کہ جو اسٹیٹ کی بنیاد ہے وہ دو میں سے کسی ایک اصول پر قائم ہے. ایک تھا ریلیجن اور ایک تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں گروہی. ٹھیک ہے، گروپ مینٹلٹی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ ان دونوں میں کوئی بھی ہو وہ کسی بھی اسٹیٹ کے جو ہے اسٹیبل ہونے کی مین کاز ہے. وہ کہتا ہے کہ جو افراد ہوتے ہیں اس کے جو اذہان ہوتے ہیں ان میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کوپریشن کریں، کوپریشن اپنا حاصل کریں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ یہ جو عصبیت ہے یہ وجود میں آتی ہے. پھر یہ سوشل سولیڈرٹی وجود میں آتی ہے. وہ کہتا ہے جس سے جو معاشرہ ہوتا ہے یا کوئی ریاست ہوتی ہے وہ قائم ہوتی ہے. دوسرا اصول جو ابن خلدون نے بیان کیا وہ مذہب ہے. مذہب میں بھی ایک دوسرے کو جوڑنے کی طاقت موجود ہے. اب مذہب لوگوں میں کیا ہے کہ سملر جو ہے وہ ٹریڈیشنز، سملر کریکٹر، نمونے پیدا کر کے ان میں سولیڈرٹی پیدا کرتا ہے. وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، وہ آپس میں ایک جز بن جاتے ہیں جس سے کوئی بھی سوسائٹی یا کوئی بھی اسٹیٹ وجود میں آتی ہے. اسی طرح اس نے
کچھ پیغمبروں کے جو تو مشن تھے ان کو بھی ڈسکرائب کیا. اسی میں ابن خلدون لکھتا ہے کہ ان میں بھی افراد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کی جو تھی وہ اتنی عظیم کیپبلٹی تھی کہ اس سے افراد کے اندر وہ سوشل سولیڈرٹی کو پیدا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اس کے بعد وہ ایک ریاست بنتی تھی. تو ابن خلدون نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ مذہبی وہ ایک پاور ہے جس سے ریاست وجود میں آتی ہے. تو اس کے بارے میں ڈرخائم نے بھی کہا تھا کہ عمرانیات جو ہے, مہر عمرانیات جو تھا, اس نے کہا تھا کہ مذہب جو ہے اس کے وجود سے جو ہے سوسائٹی قائم. مذہب کے بغیر معاشرے کے اندر کولیکٹیو لائف کی کوئی ویلیو نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر ابن خلدون کہتا ہے کہ سوشل سولیڈرٹی کی وجہ سے افراد میں جو ہے نا وہ ایک گروہی زندگی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. پھر کیا ہوا, اس سے قبائل بنے ہیں. لیکن یہ جو گروہ یا یہ جو قبائل ہیں جب یہ ایک دوسرے سے تصادم کرتے ہیں دین کیا ہوتا ہے, اسٹیٹ بنتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سوشل سولیڈرٹی جب کسی طبقہ میں پیدا ہوتی ہے تو اس پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا. مطلب سولیڈرٹی اتنی عظیم طاقت ہے, اتنی یہ پاورفل ہوتی ہے کہ جو تمام افراد کو ایک جس کو کہتے ہوتے ہیں اتحادی قوت بنا دیتی. تو وہ کہتا ہے کہ کوئی مذہبی مشن کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں گروہی ذہن پیدا نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ کسی گروہ کی وہ جس کو کہتے ہوتے ہیں کولیکٹیو جو ہے ایفرٹ, کسی گروہ کی کولیکٹیو وش اور گروہ کے افراد میں جو یکسانیت ہوتی ہے اس کے وہ جذبات جو انہیں متحد رکھتے ہوں اور عمل کے لیے ایک مؤثر قوت کا کام دیتے ہیں. تو اس سے صاف اٹ از کلیئر دیٹ کہ جو سوشل سولیڈرٹی ہے وہ افراد کے آپس میں ان کو ایک جوڑے رکھنے کا ایک بہت بڑا جذبہ ہے. تو اس میں پھر ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت ایک ایسا جذبہ ہے جو افراد کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. قبائل اس وقت تک پاورفل ہوتے ہیں جب تک وہ اپنی جو ہے اپنی حفاظت سوشل سولیڈرٹی کرتے ہیں. ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت پر ہی قبائل کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے قوت برقرار رہتی ہے. اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا, نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ابن خلدون کہتا ہے کہ سوشل سولیڈرٹی ہی ہے جس کی وجہ سے جو قبائل ہیں وہ سکسیسفل ہیں, وہ ایک دوسرے پہ وہ جو ہے مقابلہ دشمن کا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو ہوتی ہے سوشل سولیڈرٹی, اسی کی وجہ سے کوئی قبیلہ ہو وہ اقتدار حاصل کرتا ہے, آسائش کی زندگی گزارتا ہے. لیکن جب ان کے اندر عصبیت جو ہے وہ کمزور پڑتی ہے تو وہ اپنی پاور کو کھو دیتے ہیں. اسی طرح ابن خلدون اپنے مقدمے میں لکھتا ہے کہ مذہبی تحریک کو جو ہے مذہبی تحریک کی قوت جو ہے وہ عصبیت کو بڑھا دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ابن خلدون کا جو نظریہ ہے اس کو مارک ٹینڈیل نے لکھا ہے کہ ابن خلدون کی عمرانیات کی روح اس کا تصور جو ہے عصبیہ ہے, جس کا ترجمہ اس نے سوشل سولیڈرٹی کیا ہے. وہ نقل کرتا ہے, وہ یہ بتاتا ہے کہ انسانی معاشرہ اہم ضرورت کے تحت وجود میں آتا ہے. کوئی بھی اہم ضرورت ہو اس کی ہی وجہ سے معاشرہ وجود میں آتا ہے. کوئی فرد جو ہے وہ معاشرے کے بغیر نہیں رہ سکتا, کیونکہ ہوتا کیا ہے سم ٹائم وہ دوسروں کی اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ لو جی مجھے ہیلپ چاہیے, مجھے سم ٹائم وہ کچھ چیزیں کو سروائیو کرنے کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ
مدد خوراک کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ویپنز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو معاشرہ ہی ہے جو اس کی ہیلپ کرتا ہے. تو اس طرح وہ کہتا ہے، مارٹنڈیل کہتا ہے کہ جو سوسائٹی اور اسٹیٹ ہے یہ ایک ہی وقت میں وجود میں آتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد وہ خونی رشتوں میں جو ہے منسلک خاندانوں میں وجود میں چلے جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے معاشرے پیدا ہوتے ہیں، ان میں جو آپ کے نیبرز ہیں ان سے ریلیشن اور عام زندگی کے حالات بھی پائے جاتے ہیں. ابن خلدون کا الاسبیہ کا جو سوشل سولیڈرٹی کا نظریہ ہے، اس کو مائلڈر قائم کے ہم جو ہے سوشل سولیڈرٹی کے نظریہ کے ساتھ بھی کمپیئر کر سکتے ہیں اور اس سے ملتا بھی ہے. تو چونکہ سوشل سولیڈرٹی میں یکسانیت جو ہے اس کی جو بیس ہے لوگوں میں جو ہے گروپ لائف جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. لوگوں کے اندر ایک گروپ لائف کو پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہوموجینٹی کی یہی جذبات افراد میں جو ہے اتحادی قوت پیدا کرتے ہیں، جن میں کیا ہوتا ہے جس سے ان میں شدید قوت پیدا ہوتی ہے. تو قائم نے چونکہ اس کی بنیاد پر معاشرے میں میکینیکل سولیڈرٹی بتایا تھا. اس نے بھی دو چیزوں کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، میکینیکل سولیڈرٹی اور آرگینک سولیڈرٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ایک دیہاتی اور ایک ماڈرن لائف. اور اسی وجہ سے جو کولیکٹیو کنسائنس ہے اس کی جو پاور ہے اس کو مضبوط ترکا، جبکہ اس نے کہا ہے کہ جو مڈل کلاس کے عقائد اور جذبات ہیں جو معاشرے میں قائم ہوتے ہیں، اسی طرح اسی نظریے میں جو ہے اسی نظریے کے اندر ہی جو اس طرح اس نظریے میں ابن خلدون جو کہ درخائم سے 400 سال آگے ہے، اور غالباً اسی وجہ سے ابن خلدون کو عمرانیات کا بانی بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک چیز ہے کہ الاسبیہ جو مطلب سولیڈرٹی اینڈ سوشل چینج کیا ہے. آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اسبیہ وہ وقت ہے، وہ پار ہے، وہ چیز ہے جو کہ افراد کو ایک طرح جوڑ کے رکھتی ہے، قوموں اور قبیلوں کو جوڑے رکھتی ہے. اور جب یہ طاقت کمزور پڑتی ہے تو یہ قومیں، یہ قبیلے، یہ معاشرے سارا کچھ جو ہے بکھر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو معاشرے میں جس سے کیا ہوتا ہے کہ سوشل چین کی فضا جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے، نئے لوگ، نئے معاشرے وجود میں آتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اسی کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں. تو اگر ہم اس کی بات کریں تو نئے گروہ، قبیلے، حکومتیں چونکہ قائم ہوتی ہیں جو کہ معاشرے میں تبدیلی کا سبب بنتے ہیں، جو معاشرے میں تبدیلی کی وجہ بنتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ سوشل سولیڈرٹی بھی جو ہے وہ سوشل چینج کی وجہ ہے. تو یہ تھا ہمارا اس کا کنسیپٹ الاسبیہ یا سوشل سولیڈرٹی ابن خلدون کا. تو آپ اس کے بارے میں کوئی سوال اگر کسی کا ہے تو آپ پلیز کائنڈلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جی بچوں. ٹھیک ہے سر. اچھا، تو جو ہے آپ لوگوں نے کیا اس کو کہتے ہوتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں ریگولر آپ لوگوں؟ یس سر، کلاسز ہو رہی ہیں سارے. بچے یار پورے ہی نہیں ہوتے. سر ہر کلاس میں اسی طرح ہی اتنے آتے ہیں. صحیح ہو گیا.
سر کیا سین ہے پیپرز کا؟ ابھی تو بیٹا کوئی سین نہیں ہے. کوئی ڈیسیجن بھی نہیں ہوا ابھی تک؟ نہیں ابھی کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا اس کے بارے صحیح ہے. میں. ابھی جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا. جو بھی ڈیسیجن آیا آپ لوگوں کو فارم کر دیا. ابھی تو کیونکہ ابھی انہوں نے بتانا ہے عید کے بعد جو بھی ڈیسیجن دینا ہوگا نا, کیونکہ پھر 15 سپٹمبر بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, 14 اگست بھی آ رہی ہے. 14 اگست کی کوئی نہیں ہے. 15 سپٹمبر کو چھٹیاں اب ختم ہونی ہے نا, ادارے کھل رہے ہیں. صحیح صحیح. اس کی بات کر رہا ہوں. تو تب کیا ہوگا کہ وہ پھر کوئی لایا عمل بنائیں گے, ایس او پیز کوئی دیں گے یا کچھ ایسا ایسا. سر ہمارا سیکنڈ سیمسٹر زیادہ نہیں لمبا ہو گیا؟ بس تھوڑا سا کووڈ کی وجہ سے ہوا ہے. صحیح. تو کوئی نہیں, یہ اب چیزیں مینج بھی تو کرنی ہے نا. جی جی سر. کوئی گورنمنٹ نہیں سر, ہماری طرف سے تو ایزی ہو گئی. لگ جائے گا پتہ کیا کرتے ہیں.